اور رات کے باری باری آنے میں، اور جو کچھ ہم نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے یہ مجھے اور آخرت کو پہچاننے کی نشانیاں ہیں. لآیات لقوم یتقون، اس بندے کے لیے جو ہمارے عذاب سے بچنے کی فکر کرے، اس کے لیے یہ ساری نشانی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پھر دوسرے انداز میں سمجھاتا ہے. بس ان دو آیتوں کو سن لیں اور اس کے ساتھ ہی ہماری بات ختم ہو جائے. ایک دوسرے انداز میں سمجھاتا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے. ہم بڑا سمجھاتے ہیں کہ تم نے ہمارے پاس آنا ہے، تمہارے ساتھ ہماری ملاقات ہونی ہے، ہم نے تمہارا حساب لینا ہے، نیک کو اس کا بدلہ دینا ہے، برے کو اس کا بدلہ دینا ہے. لیکن اس کے باوجود جو لوگ ہمارے ساتھ ملنے کا یقین نہیں کرتے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اسی دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے جی بس یہی سب کچھ ہے، بس اس کو کماؤ کھاؤ، آئندہ کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. زیادہ تو مسئلہ یہی ہے. اللہ کے ساتھ ملاقات تو کسی کسی کو یاد ہے. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جو اسی دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے. اس کو کمانا، حلال طریقے سے محنت کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو کماتے ہوئے، کھاتے ہوئے، بڑھاتے ہوئے اللہ کو یاد ہی نہ رکھنا اور اللہ کی ملاقات کو یاد ہی نہ رکھنا، اس کی کوئی پرواہ ہی نہ کرنا، اس سے غفلت برتنا. جو لوگ ہمارے ساتھ ملاقات کا یقین نہیں رکھتے اور اسی دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے ہیں، وہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ اس لیے والذین ہم عن آیاتنا غافلون، وہ ہماری نشانیوں سے بھی غافل ہیں، ہمارے حکموں سے بھی غافل ہیں. یہ ہماری نشانیوں سے اور ہمارے حکموں سے غفلت جو ہے، اس نے انہیں اس دنیا کے پیچھے ہی لگا دیا ہے. اور پھر یہ کتنی سخت بات ہے جو اللہ کرتا ہے. اور اللہ کی بات تو جو بھی ہے وہ سچ ہے. جتنی سخت بھی وہ بات کرتا ہے وہ کوئی جھوٹی دھمکی تو نہیں دیتا. اللہ تو سچا ہے. جتنی بھی کوئی خوشخبری وہ دیتا ہے وہ کو خواہ مخواہ تو لالچ نہیں دیتا. اس کی تو خوشخبری بھی حق ہے اور اس کا ڈرانا بھی حق ہے. جو لوگ ہمارے ساتھ ملاقات کا یقین نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر مطمئن ہو گئے ہیں اور ہماری نشانیوں سے بھی غفلت برتتے ہیں اور ہمارے حکموں سے بھی غفلت برتتے ہیں، اولئک مأواہم النار، آگ ان کا ٹھکانہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آگ ان کا گھر ہے، آگ ان کا ٹھکانہ ہے، آگ ان کا انجام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری ملاقات پر یقین نہ کر کے اور اسی دنیا پر مطمئن ہو کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا یہی انجام ہے کہ وہ آگ میں جائیں. اور پھر دوبارہ دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دیکھیں دونوں باتیں اللہ ساتھ ساتھ کرتا ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے،
یہدیہم ربہم بایمانہم، یہ بڑے قیمتی الفاظ ہیں۔ ان کے ایمان کی وجہ سے، پختہ ایمان کی وجہ سے کہ وہ مجھ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کا فکر کرتے ہیں، اس ایمان کی وجہ سے اللہ ان کی رہنمائی کرے گا، اللہ انہیں راستہ دکھائے گا۔ اللہ کرے آپ میری بات سن رہے ہوں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا، انہیں راستہ دکھائے گا۔ کس کا؟ اگر بھائی کوئی یقین کرے تو اللہ سانو معاف کرے، سانو ایمان نصیب کرے۔ کس کا راستہ دکھائے گا؟ کس طرف رہنمائی کرے گا ان کی؟ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اس نعمت بری جنت کی رہنمائی کرے گا، اس کی راہ دکھائے گا، اس کے راستے پر چلائے گا۔ اور جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہ وہاں پہنچ کر سراپا شکر بن جائیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر۔ وہ اپنی ساری محنت، ساری کوشش، ساری قربانیوں کے باوجود کہیں گے کہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے ہماری قربانیاں اس کے لائق نہیں تھی، ہماری محنت اس کے، ہاں ہم نے اپنی جان ہی دے دی ہے۔ جس طرح وہ سورہ یاسین میں آتا ہے نا کہ جب اللہ کے اس بندے کو جس نے کہا کہ تم ان نبیوں کی کیوں نہیں مانتے، تو لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس نے قتل ہوتے ہی یہ کہا کہ کاش میری قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ اس قتل ہونے کے معمولی سے کام کے نتیجے میں اللہ نے دیا مجھے کیا ہے۔ مطلب وہ قتل ہوتا ہے اور جب وہ آگے اللہ کا انعام دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا قتل ہونا تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس انعام کے مقابلے میں، اور وہ سچ کہتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں قتل نہ ہوتا تو مرنا تو تھا ہی اس نے، لیکن وہ کہتا ہے کہ کمال ہے کہ جو جان تھی اللہ کی اس نے لینی تھی، اس کے راستے میں گئی ہے تو اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا ہے، کاش میری قوم کو پتہ چل۔ اسی طرح یہ لوگ بھی جب وہاں پہنچیں گے تو نہال ہو جائیں گے۔ نہال کا مطلب ہوتا ہے کہ خوشی سے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا اور ان کا لوں لوں اور انگ انگ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اور پھر ان کی کیفیت اللہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہ ایک ہی صدا لگائیں گے بار بار کہ یا اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحانک اللہم، یا اللہ تیری ذات پاک ہے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، مطلب سلامتی ہی سلامتی۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور وہاں ان کی ہر بات کا اختتام اس بات پر ہوگا کہ اے اللہ ساری تعریف اور شکر تیرے لیے ہے اور تو سارے جہانوں کا رب، الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
العالمین الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ ہم سب اپنے ان بچوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے، رسول اور آخری نبی۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پر رحم کر دے، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ سب کو ایمان اور نیک عمل کی توفیق بخش دے، اور یا اللہ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں مجھ سمیت جس کے دل میں، جس کی زبان پر جو جائز دعا ہے یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما۔ ہم میں سے جو بندہ کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی بیماری میں، کسی محرومی میں مبتلا ہے تو یا اللہ اس کی مصیبت کو دور فرما، اس پر رحم فرما۔ یا اللہ حلیم صاحب کی اہلیہ کو صحت دے، یا ارحم الراحمین اس تکلیف اور مصیبت کو دور فرما، اور ہم میں سے جو بیمار ہے، کسی تکلیف میں ہے، یا ہمارے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو یا اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ، تجھے تیری عزت کا اور قدرت کا واسطہ ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں ہم سے ٹال دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔